کچھ لوگ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، آپ ان کو کتنوں سمجھائیں، لاکھ پڑھائیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کے جو علماء ہیں ان کو یہی پڑھاتے ہیں اور یہی سکھاتے ہیں کہ یہی صحیح ہے اور یہی عقیدہ جو ہم رکھے ہوئے ہیں یہی درست ہے۔ کتنوں کوشش کرے آپ، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں، غلط استدلال اور غلط ثبوت پیش کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو اس میں تو یہاں آیا ہے، اس میں یہاں آیا ہے، وہاں آیا ہے۔ تو میرے بھائی، ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ اس طرح سے دیکھتے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اسلام کے لیے لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے باخبر کرتے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت دینا یہ میرا کام ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ آپ جسے چاہیں ہدایت پہ گامزن نہیں کر سکتے ہیں، ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو شرک و بدعات کرتے ہیں انہیں جب روکا جاتا ہے کہ یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے اور یہ بدعت کے دائرے میں آتا ہے، یہ سب کام آپ مت کرے، تو وہ الٹے ہمیں ہی تھوپنے لگتے ہیں، ہمیں ہی وہ الٹے کہنے لگتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور دلیل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ جب ان قبر کے پجاریوں سے آپ کہیں کہ آپ کیوں جاتے ہیں ان کے پاس، کیوں آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیوں جا کر کے آپ وہاں گھٹنے ٹیکتے ہیں، کیوں جا کر کے آپ نظر و نیاز اور اس طرح کے جو عبادات ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہاں جا کر کے کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر کے عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو وسیلے کے طور پر جاتے ہیں، ان کی پہنچ ہے، یہی ہمیں اللہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں علی الاعلان یہ کہہ دیا ہے ادعونی استجب لکم، لیکن یہ لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کچھ علماء ان کے، کچھ لمبی چوڑی ٹوپی لگانے والے علماء ہیں جو ٹوپی لگا کر موٹی موٹی پگڑی باندھ کر کے عوام کو یہی غلط سلط پڑھاتے ہیں اور ان کے ذہن و دماغ کے اندر خلفشار اور دوسروں سے عداوت بغاوت کو وہ بھرتے ہیں، اس لیے ان کے اندر وہی چیز رچی اور بسی ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ابن عمر خارجیوں کو یہ بدترین مخلوق سمجھتے تھے، اور ابن عمر یہ کہا کرتے تھے کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی وہ مومنین پر لا کر فٹ کرتے ہیں۔ اس کو امام بخاری نے معلقاً صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، اور کتاب ہے کہ جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، جو باغی ہو جاتے ہیں، ان سے توبہ کروایا جائے گا۔ توبہ کروانے کے بعد بھی اگر وہ واپس نہ آئے تو ان سے قتال کیا جائے گا۔ خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت علی کو یہ کہتے تھے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم یہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، حاکمیت یہ صرف اللہ کو حاصل ہے، فیصلہ اسی کا چلے گا، کسی اور کو نہیں چلے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی وہ قابل غور ہے، اور ان قبر پرستوں کو چاہیے کہ وہ دیکھے حضرت علی نے کیا کہا کہ کلمۃ حق ارید بہا باطل،
کلمہ تو حق ہے، لیکن اس سے استدلال غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے، باطل طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ یہی آج کے جو یہ قبر پرست ہے نا، یہ ابن عمر کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہابی اولیاء اللہ پر یہ فٹ کرتے ہیں ان آیتوں کو، جن آیتوں کو اللہ رب العالمین نے بتوں کے بارے میں اتارا ہے، ان آیتوں کو اولیاء اللہ پر فٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے قرآن کریم کی جو آیات ہے یا حدیث ہے، اس کو ہم عمومی طور پر دیکھیں گے کہ اس سے کیا معنی اور کیا مفہوم نکلتا ہے، اور اس کے دائرے میں کون کون لوگ آتے ہیں نہیں آتے ہیں، اسی حساب سے وہاں بتایا جائے گا، نہ کہ کسی خاص مناسبت اور کسی خاص سبب سے وہ آیت نازل ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ ہم اس کو خاص کریں گے، جب تک کہ کوئی دلیل نہ آ جائے، جب تک کہ کوئی دلیل نہ آ جائے، پروف نہ آ جائے کہ یہ آیت اس کا مفہوم صرف یہیں تک محدود ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ عمومی لفظ سے ہم استدلال کریں گے۔ علماء نے یا مان لے فقہا یا اصولیوں نے ایک قاعدہ بنایا ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب۔ عمومی لفظ سے عبرت پکڑا جائے گا، اس سے عبرت لی جائے گی، نہ کہ کسی خاص سبب کی وجہ سے کہ فلاں مناسبت سے یہ آیت نازل ہوئی تو اسی کے ساتھ اس کو خاص کیا جائے گا اور وہیں تک اس کو رکھا جائے گا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہے جس میں غیر اللہ کو پکارنے یا غیر اللہ سے حاجت روائی کرنے، اور اسی طرح سے بہت ساری آیات ہیں، کچھ آیات اس طرح کی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو ان سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اس طرح کی جو آیات ہے قرآن کریم کے اندر، اس کے دائرے میں وہ سارے کے سارے لوگ آ سکتے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، اور یہاں پکارنے سے مراد ما فوق الاسباب ہے، تحت الاسباب نہیں، فوق الاسباب، جو اس کی قدرت اور طاقت سے باہر ہو وہ چیز آپ طلب کریں تو وہ اس کے اندر داخل ہے۔ ایک آدمی اگر زندہ ہے ابھی، ان سے آپ پوچھیں، ان سے آپ کہیں کہ بھائی میری مدد کرو، مجھے یہ چیز چاہیے، تو یہاں وہ سامنے میں ہے، اس کے اندر قوت ہے، وہ سن رہا ہے، لیکن وہی شخص اگر مر جائے اور ان سے جا کر کے آپ کہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ما فوق الاسباب ہے، یہ حد سے آگے۔ جس طرح کہ ابھی لوگ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، تو فلاں کو پکارتے، فلاں کو پکارتے ہیں، یہ ما فوق الاسباب ہے، اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سنتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی مدد کر سکتا ہے۔ ایک انسان مرنے کے بعد کسی کی سن نہیں سکتا ہے، اگر سن لے تو قیامت تک جواب بھی نہیں دے سکتا، تو وہ کیسے مدد کرے گا، وہ کیسے آپ کی ہیلپ کرے گا؟ وہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں، میں 3 آیتوں کو بطور مثال میں پیش کروں گا کہ دیکھیے یہ جو آیات ہے کسی خاص مناسبت سے نازل ہوئی تھی، لیکن ہم اس سے استدلال پکڑتے ہیں، استدلال پکڑتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت مشہور آیت سورہ آل عمران کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ان قبر پرستوں سے جا کر کے آپ پوچھ لیں کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی و نصرانی کیا کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تم کامیاب ہو نہیں سکتے ہو۔ اب کوئی آدمی یہاں آ کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت یہودی اور نصرانی کے بارے میں نازل ہوئی تو یہ ان کے ساتھ خاص ہے، اس سے ہم استدلال نہیں پکڑ سکتے، ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ آج بھی ہم دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ جو لوگ صرف اللہ سے
اظہار محبت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے ہیں، وہاں ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی اتباع کرو۔ اب ہر آدمی پہ یہ آیت فٹ کی جائے گی جو صرف محبت اللہ سے کرنے کا اظہار کرتا ہے لیکن نبی کی اتباع نہیں کرتا ہے۔ دوسری آیت جو کہ مشہور آیت ہے، اور یہ آیت سورہ نحل کے اندر بھی ہے اور سورہ انبیاء میں بھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قبر پرستوں سے جا کر پوچھے، یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی اور کن سے کہا گیا پوچھنے کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر کے بھیجے گئے، آپ مرد تھے۔ مشرکین کیا کہا کرتے تھے؟ مشرکین کا یہی دعویٰ تھا کہ یہ تو مرد ہے، یہ بشر ہے، یہ انسان ہے، لہذا رسالت انسانیت کے خلاف بات ہے، یعنی انسان رسول بن ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتار کر کے مشرکین کو کہا کہ تم اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے کس کو رسول بنا کر کے بھیجا، وہ مرد تھے یا نہیں تھے، وہ بشر تھے یا نہیں تھے، تو اہل کتاب سے کہو ان مشرکین کو پوچھنے کے لیے۔ اب یہاں اندازہ لگائیں، غور کریں کہ کیا کوئی قبر پرست کہے گا کہ یہ آیت صرف اسی وقت کے ساتھ خاص تھی، اب اس سے استدلال نہیں پکڑ سکتے؟ آج بھی ہم کسی کو جب بتاتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں ہے تو ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ فلاں علماء سے یا اہل علم سے آپ پوچھ لیں، اس کے سلسلے میں آپ دریافت کر لیں۔ آج بھی ہم بطور دلیل اس کو پیش کرتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، تو آپ اہل علم سے پوچھ لے جا کر کے۔ تو اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ آیت فلاں مناسبت سے ہی اتری، اب وہ ہی خاص کیا جائے گا، یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تو بس اہل کتاب ہی مراد ہے، ہم اس سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک تیسری مثال، تیسری آیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کعبہ کی چابی لے لیے، کعبہ کے اندر گئے عثمان بن طلحہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے آیت اتارا کہ امانت کو آپ، جو اس کا اہل ہے اس کو آپ دے دیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ جو اس کے یعنی جو اس کے ذمہ دار ہے اس کو آپ واپس کر دیں یہ امانت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے نکلے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، پھر عثمان بن طلحہ کو بلائے اور چابی ان کو سونپ دی۔ اس آیت سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت صرف وہیں تک محدود ہے؟ ہم ابھی اس سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ابھی امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں ان پر ہم یہ آیت پڑھ کر کے فٹ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں بتا سکتے ان کو کہ امانت آپ فلاں کو دے دیں، آپ امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ جو قبر پرست لوگ ہیں، جو قبر کے پجاری ہیں، قبر پجا ہے، یہ لوگ غلط سلط استدلال کرتے ہیں اور اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے بے بنیاد دلائل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے بارے میں یہ آیا ہے، اس کے بارے میں یہ آیا ہے۔ قبر چاہے آپ نبی کی بنائیں، چاہے آپ ولی کی بنائیں، چاہے آپ امام کی بنائیں، چاہے کسی کی بھی قبر بنائیں، یہ سارے کے سارے منع ہیں۔ اسلام نے منع کیا ہے۔ آپ یہود و نصارہ کے بارے میں دیکھیں، وہ لوگ کن کی قبر بناتے تھے؟ کن کی قبر بناتے تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جب بھیجے تھے تو کہے تھے کہ مشرکوں کی قبر کو ڈھاؤ۔ کون مسلمان کی قبر ڈھانے کے بات کہی گئی ہے اور کیسے کہا جاتا ہے؟ یعنی یہاں دلیل بناتے ہیں کہ مسلمان کی قبر کو ڈھانے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ مشرکوں کی جو قبریں بنی ہوئی تھی ان کو ڈھانے کے لیے کہا۔ بھائی کہاں آپ نے یہ دیکھا ہے؟ کہاں سے لایا آپ نے کہ حضرت علی جو گئے تھے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ کوئی بھی قبر ایک بالش سے اونچی ہو تو اس کو ڈھا دینا، یہ صرف مشرکوں کی قبر کے ساتھ کا معاملہ تھا۔ کہاں ہے دلیل لائیں آپ کہ مسلمان کی کوئی قبر بنی ہوئی تھی جس کو حضرت علی نے نہیں ڈھا، یا حضرت علی نے نہیں توڑا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں توڑنے کو کہا؟ بتاؤ کون سی قبر ہے تھی اور کہاں کی قبر، اور اس کی مثال کیا ہے؟ بتاؤ، دلیل لاؤ۔ یہود و نصارہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے تھے۔ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لی، مسجد بنائے۔ کس کی قبر کو مسجد بنائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وہ حدیث ہے، ام سلمہ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب حبشہ گئی تو انہوں نے دیکھا یہود و نصارہ کو وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ یہودی اور نصرانی، ان میں کوئی نیک آدمی یا کوئی نبی مر جاتے تو ان کی قبر کو یہ مسجد بناتے اور اس کے اوپر تصویر لگاتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی نزدیک بدترین مخلوق ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ خوارج کو، کہ خوارج بدترین مخلوق ہے، حضرت عمر کے قول نقل کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ قبر کے پجاری یہ بدترین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ لوگ غلط طریقے سے استدلال کرتے ہیں، غلط طریقے سے استدلال پیش کرتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اور یہی نہ کرتے ہیں کچھ علماء جو ابھی حال ہی میں گزرے ہیں۔ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو لے لیں، آپ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہی بخاری مسلم کے اندر نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھبرائے ہوئے اٹھے یا گھبرائے ہوئے ان کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ویل للعرب، کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، یعنی اس شر سے جو کہ آج یاجوج ماجوج کی سوراخ میں یہ دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا ہے، یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے۔ یہ اسرار احمد معلوم ہے کیا کرتا ہے؟ بات کہاں کی ہے نہیں ہے وہ نہیں، آپ ان کے بیان میں دیکھیں، ویل للعرب، ویل للعرب ہے کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے، نبی نے فرمایا عرب کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی بات کہاں کی ہے، بات کیا کہی جا رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، یعنی مسئلہ کو واضح نہیں کرتے ہیں۔ ایک لفظ ملتا ہے، اس لفظ سے سامنے والے کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے اس کے اندر داخل ہے۔ تو یہی آج کے جو یہ نام نہاد جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے شرک کرتے اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف بت ہے۔ ان آیتوں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جہاں پکارنے سے روکا گیا ہے اس سے مراد بت ہے، یہ اولیاء اللہ کے مزار نہیں ہے، اولیاء اللہ اس میں نہیں ہے۔ اولیاء اللہ تو سنتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر تو یہی پڑھایا جاتا ہے نا کہ اولیاء اللہ قبر کے اندر وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں، آپ ان سے فریاد رسی کریں، وہ آپ کی ضرورت کو پوری بھی کرے گا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیث ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد اور معطا کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہی نا آپ نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، یعنی مورتی نہ بنانا کہ جس کی عبادت ہو۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی مورتی کی شکل دی جا سکتی ہے، اس کو بھی مورتی سمجھ کر کے پوجا جا سکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو یہی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اور حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو بھی لوگ سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی۔ گھر میں اس لیے آپ کی قبر بنائی گئی ہے، آپ کو دفن کیا گیا ہے تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیں۔
یہ بات کہاں چلی گئی؟ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی نیک اور صالح مر جائے تو ان کی قبر کو تم عبادت گاہ بنانا؟ آپ یہود و نصارہ کو دیکھیں، وہ لوگ کن کی قبر کو عبادت گاہ بناتے تھے، کن کی قبر پر مسجد بناتے تھے؟ کون تھے؟ مشرکین تھے، کفار تھے، انبیاء تھے میرے بھائی، انبیاء۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ انبیاء کی قبروں کو، انبیاء کیا یہ کیا تھے؟ وہ اسلام سے خارج تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے وہ؟ انبیاء کی قبر، یہ اولیاء اللہ سے کہیں بڑھ کر کے انبیاء تھے، ان کی قبر کو عبادت گاہ بناتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو، انبیاء کی قبر کو بنائے ہوئے ہیں، انبیاء سے جا کر حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ کہا آپ نے ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر دلیل ہے تو لے آؤ، تم سچے ہو تو۔ جھوٹ موٹ کی بات تم گڑھ گڑھ کر کے لاتے ہو اور اولیاء اللہ پر فٹ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اولیاء اللہ یہ سنتے ہیں، اولیاء اللہ کی قبر کو بنایا جا سکتا ہے، توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہی بات نہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری کے اندر ثابت ہے، قوم نوح کے بارے میں، اسماء و رجال صالحین من قوم نوح، کہ 5 لوگ تھے جو صالحین تھے، نیک تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اور ان کی قبر کو لوگ بنائے ہوئے، ان کے نام میں مورتی بنا کر کے شیطان نے ان کو بہکایا اور گمراہی کی طرف لے گیا اور بت پرستی شروع کروائی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ مشرک تھے، یہ کافر تھے، نیک لوگ تھے۔ اور پھر وہ حدیث کیوں یاد نہیں آتی؟ وہ حدیث کیوں نہیں یاد آتی جو صحیح مسلم کے اندر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ اس طرح سے کرتے ہیں تو میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، انی انہاکم عن ذالک، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، یعنی قبر کو مسجد مت بنانا، عبادت گاہ مت بنانا۔ وہ حدیث یاد نہیں آتی ہے۔ یہ کس کے لیے آپ نے فرمایا؟ کس سے آپ نے کہا؟ یہ کہا کہ صرف مشرکوں کی قبر مت بنانا، مومنین کی قبر کو بنانا، وہاں جا کر کے سجدہ ریز ہونا، فریاد رسی کرنا، اولاد طلب کرنا، منتیں ماننا ان کے لیے، یہ آپ نے فرمایا؟ آپ نے بالکل کھلے لفظ میں فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا، میں تم کو اس سے سختی سے منع کرتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں گئی؟ کس پہ اس بات کو فٹ کریں گے؟ کہیں گے کہ یہ صرف دیوی دیوتا کے جو پجاری ہیں انہی کے ساتھ اس کو خاص ہے؟ نہیں، سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ جن کو بھی لوگ آج اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ مرشد ہو، چاہے وہ سانپ ہو، چاہے وہ کیڑا ہو، چاہے گدھا ہو، چاہے لومڑی ہو، چاہے حیوان، کچھ بھی ہو، یہ سارے کے سارے من دون اللہ میں داخل ہے، سارے کے سارے من دون اللہ میں داخل ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ من دون اللہ میں داخل نہیں ہے تو وہ دلیل لے آئے۔ قرآن کریم کی عمومی آیت سے ہم استدلال کریں گے اور یہی ثابت ہوتا ہے۔ انبیاء کو دیکھیں، انبیاء کس سے مانگتے تھے؟ کس کو پکارتے تھے؟ وہ آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جب ضرورت پڑتی تھی، حاجت ہوتی تھی، کس کو پکارتے تھے؟ کس سے مانگتے تھے؟ مدد مانگتے تھے؟ وہ جاتے تھے درگاہ کے پاس؟ تھی کوئی اس طرح کی قبر کہ جہاں جا کر کے وہ لوگ توسط پکڑتے تھے اور وسیلہ بنا کر کے مانگتے تھے؟ جنگ بدر کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ۔ یہ سب یاد نہیں ہے، یہ سب یاد نہیں آتا ہے۔ صحابہ کس کو پکارتے تھے؟ من گھڑت اور موضوع روایت آ کر کے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط سالی کا معاملہ ہوا تو حضرت عائشہ کے پاس لوگ آئے شکایت کرنے کے لیے، کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آسمان کے درمیان ایک چھت بناؤ جس میں ایک سوراخ ہو اور بالکل اس حساب سے مانگو تو بارش ہوگی، اور بارش ہوئی۔ من گھڑت اور موضوع روایت سب کو بنیاد بنا کر کے قبر والوں کو امام بنا لیے اور الہ بنا کر کے ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ہمارے دکھ اور تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ یہ کوئی دکھ تکلیف کو دور کرنے والے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی سخت ہی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس سب سے بچنا چاہیے۔ غلط استدلال یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کو منہج صحابہ پر سمجھے، صحابہ نے کس حساب سے اس آیت کو سمجھا ہے، کس حساب سے انہوں نے مفہوم لیا ہے، اس حساب سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ آپ کے دل میں کوئی بات آ گئی اور آپ اس کو توڑ مڑوڑ کر کے اس آیت کو غلط طریقے سے اگر پیش کرتے ہیں تو آپ وہی طریقہ اپناتے ہیں جو خوارج کا طریقہ تھا۔ خوارج کا طریقہ تھا جس کے بارے میں حضرت علی نے کہا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہا باطل،
کلمہ تو حق ہے لیکن استدلال غلط کیا جا رہا ہے، باطل طریقے سے اسے پکڑا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ خوارج والی صفت کو اپنا لیں اور ان میں داخل ہو جائے۔ اس لیے آپ صحیح طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دائرے میں رہ کر کے آپ اللہ کی عبادت کریں، دائرے میں حد سے مت نکلیں، صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ آپ جا کر کے نظر و نیاز مانتے ہیں، وہاں جا کر کے رکوع سجود کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سجدہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے تو وہاں جا کر کے 7 اعضاء پہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، پیشانی وہاں جا کر کے ٹیکتے ہیں نہ، قبر پہ جا کر کے پیشانی ٹیکتے ہیں نہ، روتے گڑ گڑاتے ہیں نہ وہاں جا کر کے۔ اللہ نے قرآن میں یہی نہ فرمایا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا جینا مرنا، میری قربانی سب کچھ اللہ صرف تیرے لیے ہے۔ تو یہ جو عبادت کی جو قسمیں یہ سب اللہ کے ساتھ خاص ہے، آپ ان سے مانگیں اور غلط استدلال مت کریں۔ غلط استدلال کریں گے، امت کو گمراہ کریں گے تو اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے، اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہوگی۔